بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس درس تفسیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اپنی نازل کردہ تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 رمضان المبارک ہے اور یہ 12 دن رمضان المبارک کے انتہائی بابرکت اور قیمتی دن بڑی تیزی سے گزر گئے ہیں، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، تاکہ آئندہ دنوں میں ہم استفادہ کر سکیں اور ان کو غنیمت جان سکیں۔ آج کا ہمارا درس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہوگا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس دوران ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، اور اللہ رب العزت نے نمونے کے طور پر پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ اور اولوالعزم پیغمبر ان کی سیرت کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر ان کی قومیں جنہوں نے نافرمانی کی ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ دین پر استقامت اور ایمان پر اس قدر ثابت قدم رہنا اور اس کے فوائد اور ثمرات بیان کرنے کے بعد ان آیات کریمہ میں جن کی تفسیر ہم آج کرنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے چند ایسے عملی اقدامات اور تدابیر کا ذکر کیا ہے جن کے ذریعے انسان اپنے سیرت و کردار اور اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے اور ایسا ماحول میسر پیدا کر سکتا ہے جس میں رہتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو ان عملی تدابیر اور اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ پہلا حکم یہ ہے، اتلو تلاوت کیجئے، ما اس کی، اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتاب کتاب، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ پہلا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کیجئے جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ یہاں پہ جو اس آیت کریمہ کے اندر یہ صیغہ ہے اتلو، امر کا صیغہ ہے، یہ دو چیزوں کو شامل ہے۔ ایک تو تلاوت کرنا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کی تلاوت ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے اتباع، کیونکہ التلو یہ اتباع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
इत्तबे मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक, आप इत्तिबा कीजिए, पैरवी कीजिए उस किताब की, उन तालीमात की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपकी तरफ वही की गई हैं। अगर हम इस मौके पर गौर करें तो पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म दिया है कि आप इन पर, जो मुखातब लोग हैं उन पर तिलावत कीजिए, उन्हें पढ़ के सुनाइए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल-माइदा आयत नंबर 27 में फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक़, इनके सामने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाक़या तिलावत कीजिए हक़ के साथ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ में फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा, कि इन पर उस शख्स के हालात पढ़िए कि जिनको हमने अपनी आयात अता की और वो उनसे साफ निकल गया। सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ नूह, इन पर नूह अलैहिस्सलाम की ख़बर और वाक़या तिलावत कीजिए। सूरह शुअरा में फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, इनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कीजिए, इनको तिलावत करके सुनाइए। लेकिन इस मुकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद हुक्म दिया गया कि आप उस चीज़ की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ वही की है। तो गोया कि ये पहला हुक्म है अमली तौर पर कि कुरान करीम की तिलावत करना और कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक अमल करना, ये दोनों उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब के अंदर शामिल है। यानी कुरान करीम की तिलावत अज़ खुद बाइस सवाब है, कुरान पाक की तिलावत करना अज़ खुद बाइस सवाब है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुरान करीम का एक हरफ तिलावत करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तो अल्लाह ताला उसको एक हरफ के बदले 10 नेकियां अता फरमाते हैं। और आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि कुरान पाक का ये कलिमा अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि ये 3 हरफ हैं। तो गोया कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है, अलिफ लाम मीम पढ़ता है, तो उसको अल्लाह ताला 30 नेकियां अता फरमाते हैं। और फिर साथ फरमाया कि वो आदमी जो कुरान पाक पढ़ता है, वो मर्द या औरत, लेकिन उसकी ज़ुबान में रवानी नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो अटक अटक के पढ़ता है और उसको पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है, कुरान पाक पढ़ता है और उसमें युताअतिउ फीह, उसमें उसकी ज़ुबान में लुकनत आती है, साफ पढ़ता नहीं, वह हुआ अलैहि शाक़, और कुरान पाक पढ़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो तिलावत करता है बड़ी मेहनत करके, लहू अजरान, उसको अल्लाह ताला दोहरा अजर देता है। इसी तरह आपने फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान पाक पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कि क़यामत के दिन कुरान पाक अपनी तिलावत करने वालों के लिए सिफारशी बन के आएगा। तो कुरान पाक की तिलावत ये बजाय ख़ुद बाइस सवाब है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया, आपने फरमाया जो कुरान पाक मुसहफ से देख कर पढ़ता है, लिखा हुआ देख कर पढ़ता है, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करे, तो वो कुरान पाक लिखा हुआ मुसहफ से देख कर पढ़े। तो कुरान पाक की तिलावत करना और इसी तरह कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी कौमें, उनका कौमों के उरूज व ज़वाल का जहाँ ज़िक्र किया, तो वहाँ जो कौम अपनी तरफ नाजिल करदा अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला की किताब पर अमल करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को इज़्ज़त अता करता है। जिस तरह के हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बहुत सारी कौमों को उरूज बख्शता है, व यदअउ बिही आखरीन, और जो कौमें
قرآن پاک سے اعراض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات سے اعراض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پھینکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ قوموں کے عروج و زوال کی بھی بنیاد اس پر ہے، اور انسان کی کردار اور انسان کے اخلاق، انسان کی سیرت کی تعمیر وہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ اس کی روشنی میں انسان کامیاب زندگی بسر کر سکے، جس میں دنیا کی کامیابی بھی اس کے اندر شامل ہو اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا حکم یہ دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کی کتاب سے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے دل میں ایمان جاگزین ہوتا ہے، کردار میں پختگی آتی ہے، مصائب و مشکلات برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے لیے ایک رابطہ استوار کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین رابطہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، انسان کی تعمیر کے لیے، انسان کے کردار کی تعمیر کے لیے اور ایک صالح معاشرہ کے قیام کے لیے دوسری چیز جو عملی ٹریننگ کے طور پر انسان کو سکھائی گئی ہے وہ ہے نماز۔ کیونکہ نماز جس طرح زبانی طور پر قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور اس سے ہماری روحانیت اجاگر ہوتی ہے اور ہماری روح کو تر و تازگی ملتی ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ روح کی غذا ہے، اسی طرح عملی اقدام جو ہیں جن میں نماز ظاہری اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد نماز کا حکم دیا ہے، واقیم الصلاۃ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر جس طرح سورۃ البقرہ میں وہاں فرمایا واقیم الصلاۃ، سورۃ النساء میں فرمایا فاقیم الصلاۃ، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو اقامت صلاۃ کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، یعنی پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز کے ارکان و شروط کا خیال رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ اقامت صلاۃ میں صلاۃ سے مراد فرض نمازیں ہیں جن کا پہلے حکم دیا گیا، اور حدیث پاک میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن خمس وہن خمسون لا یبدل القول لدی، کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، پھر 5 رہ گئیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت اگر نماز کو صحیح طور پر ادا کرے گی، نماز کی شروط و آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور سنت کے مطابق ادا کرے گی، وقت پر ادا کرے گی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے، ہماری بات تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے فیصلے بدلتے نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں اللہ رب العزت نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، 5 نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، اور وہ کیسے ادا کرنی ہیں؟ اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ من احسن وضوءہن، جس نے نماز کے لیے اچھی طرح وضو کیا، سنت کے مطابق کمپلیٹ وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور نمازوں کو ان کے اپنے عین وقت پر ادا کیا، اور پھر نماز ادا کرتے وقت واتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن، نماز کے رکوع کو اطمینان کے ساتھ اور صحیح طریقے سے رکوع کیا، سجدہ اطمینان کے ساتھ اور سنت کے مطابق سجدہ کیا، وخشوعہن، اور نماز کے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، تو اس کی نماز کے اندر یہ تاثیر ہوگی کان لہ علی اللہ عہد،
کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ عہد ہے ان یغفر لہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. ومن لم یفعل اور جس نے ایسی نماز ادا نہ کی فلیس لہ ولی اللہ عہد تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی عہد اور وعدہ نہیں ہے. ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ چاہے تو اللہ اس کو بخش دے چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہی کی اس کو سزا دے. اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ تعالیٰ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ذکر اذکار کمپلیٹ کرتے ہیں نماز کے اندر. اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اقامت صلاۃ کا معنی یہی ہے کہ نماز کو اپنے صحیح وقت پر نماز کے آداب و شروط اور ارکان کا خیال رکھتے ہوئے سنت کے مطابق نماز ادا کرنا. جس کی نماز اس طرح کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز بے تاثیر ہوگی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں فرمایا فویل للمصلین. یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے بلکہ فرمایا فویل للمصلین پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نماز پڑھنے والے حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں وقت پہ وقت پڑھتے ہیں نماز پڑھتے بھی ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اس میں توجہ نہیں ہوتی اس کے صحیح ارکان ادا نہیں کرتے اس کی شروط کا خیال نہیں رکھتے. تو اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى بڑے ڈھیلے ڈالے پڑھ لیتے ہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں کہ جو نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کو ایک نماز پڑھتے ہیں اور دوسری نماز کی ان کو فکر ہوتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نمازی یہ کامیاب ہیں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے نمازیوں کو جو ایک نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور دوسری نماز کی فکر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان کا ذکر کیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ کہ ایک جو وہ آدمی جس کا دل نماز کے مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اٹیچ ہے اس کا دل. اور ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جو نماز اس طرح پڑھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالى نماز پڑھتے ہیں ڈھیلے ڈالے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی یجلس بیٹھا رہتا ہے اپنے کام میں لگا رہتا ہے پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور زردی مائل ہو جاتا ہے پھر جلدی جلدی اٹھتا ہے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. اب رحمت تلک صلاۃ المنافق تلک صلاۃ المنافق یہ تو منافق کی نماز ہے. اور فرمایا وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیا یراؤن الناس یا تو وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں اور نماز کا اسی کو ثواب ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے. اور پھر ایسے لوگ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا تو وہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز میں. اور آپ نے فرمایا ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین منافقوں پر سب سے بھاری نماز دو نمازیں ہوتی ہیں صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. آپ نے فرمایا لو یعلمون ما فیہما اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے اندر کتنا اجر و ثواب ہے لا اتوہما تو وہ لازمی طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں مسجد میں اور عشاء کی نماز ولو حبوا اگرچہ وہ گھٹنوں کے بال رینگ کر ہی کیوں نہ ہے. جو نماز صحیح طور پہ ادا کرتا ہے اس نماز کا کیا فائدہ ہے. آگے دوسرا حکم ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نماز کے فوائد کا ذکر کیا. فرمایا واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز روکتی ہے. روکنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز روکنے کا سبب بنتی ہے عن الفحشاء بے حیائیوں سے والمنکر اور برے کاموں سے. فحشاء اور منکر
یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو بعض اوقات کوئی قول یا فعل جس میں بڑی قباحت ہو اسے فحشا کہتے ہیں، فحاشی کہتے ہیں، اور وہ قول یا فعل جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو اس کو منکر کہتے ہیں. تو گویا کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. گویا کہ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی روحانیت اس قدر اجاگر ہوتی ہے کہ وہ برائی کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے نفرت کرنے لگتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا بھی ترک نہیں کرتے، غیبت کرنا بھی ترک نہیں کرتے، وہ فوش فلمیں ڈرامے دیکھنا بھی نہیں چھوڑتے. تو کیا ان پر نماز اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیے ذرا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی روگ لگا ہو، کوئی بیماری لگی ہو، اور وہ کسی ایسے ماہر ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے یا طبیب کے پاس اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تو طبیب جو ہے اس کو دوائی دیتا ہے. اس دوا میں 2 شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ دعا اثر کرتی ہے. پہلی شرط یہ پائی جائے کہ وہ دوا استعمال کرنے والا اس دعا کو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے، طبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے کہ دن میں کتنی مرتبہ استعمال کرنی ہے، کھانے سے پہلے استعمال کرنی ہے، کھانے کے بعد میں استعمال کرنی ہے. اور پھر دوسری شرط یہ کہ پرہیز کرے. طبیب یا ڈاکٹر جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے پرہیز بھی کرے. ایک آدمی دوا کھاتا رہے لیکن پرہیز نہ کرے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک آدمی جو ہے دوا استعمال نہیں کرتا جس طرح ڈاکٹر نے بتایا، جو طریقہ بتایا، اس کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدھ خوراک سے 1-2 دفعہ دوائی کھانے سے انسان کو افاقہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض بیماریاں، روگ بہت پرانے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک لمبا عرصہ دوا کھانا پڑتی ہے. اسی طرح نماز ہے کہ نماز کی تاثیر برحق ہے، اور کس قدر تاثیر ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. گویا کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کے لیے راحت کا سبب ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح کہ صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کیجئے، نماز کے لیے اقامت کہیے، ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمیں راحت پہنچے. اور حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے. تو گویا کہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جب انسان نوافل بھی کثرت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرکت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جو جن پر نماز کی اس طرح تاثیر نہیں ہوتی تو ان کو یہ نماز کی تاثیر برحق ہے، لیکن جو نماز پڑھنے کے بعد جن کی اصلاح نہیں ہوتی تو وہ اپنی نماز کے بارے میں غور کریں کہ ان کی نماز میں کہیں کوتاہی ہے، یا تو وضو کے اندر کوتاہی ہے، یا نماز کے آداب و شروط اور ارکان کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، یا نماز کے اندر خشوع اور خضوع میں کمی ہے. نماز، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو کسی آدمی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو اس کی نماز کا 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو آدھا، کسی کی کمپلیٹ نماز اللہ قبول کرتا ہے. تو گویا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع اور اس کے ارکان و شروط اور آداب کا لحاظ رکھنے کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں. تو گویا کہ نماز جو ہے حقیقت میں یہ انسان میں روحانیت پیدا کرتی ہے اور برائی اور بے حیائی سے روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
دوسرا یہ ہے کہ نماز جو انسان ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرتے ہوئے نماز انسان کو اس قدر ایک ڈسپلن سکھاتی ہے، معاشرے کے اندر رہنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے، گویا کہ نماز بے برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے، اور نماز معاشرے کی اصلاح کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ یہ روایت اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے کہ جس کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی، گویا کہ اس کی نماز کے اندر خلل ہے، اس کی نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ان فلانا یصلی باللیل، فلاں آدمی ہے وہ رات نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، فاذا اصبح سرق، لیکن صبح ہوتی ہے چوری بھی کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہ سینہاہ ما تقول، انشاءاللہ اس کی نماز اس کو اس کام سے منع کر دے گی، روک دے گی۔ نماز کی تاثیر جب اس پہ ظاہر ہوگی تو وہ اس چیز سے رک جائے گا اور اس چیز سے باز آ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا نماز کا ذکر کرنے کے بعد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے ایک ذکر تو وہ مراد ہے کہ جو نماز کے اندر ذکر کرتے ہیں، گویا کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ وہ نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو گویا کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز سے الگ ذکر کا تذکرہ کیا گیا کہ جس طرح نماز اس کی تاثیر ہے انسان کی روحانیت میں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے، اس سے بھی بڑھ کر تاثیر اللہ کے ذکر کی ہے، ذکر الہی کی ہے کہ جو آدمی نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو یہ انسان کی اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے یہ تصور کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی انسان کو برائی سے روکتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے اور معاشرے کی اصلاح میں اور کسی بھی معاشرے کو پاک کرنے میں اور کسی انسان کی سیرت اور کردار کی تعمیر میں سب سے بڑا جو اثر ہے نماز سے بھی بڑھ کر وہ اللہ کے ذکر کا ہے، یعنی نماز بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے۔ تو یہ دونوں مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کا الگ سے بیان کیا گیا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یا پھر اقم الصلاۃ لذکری، اس سے مراد وہی ذکر ہے جو نماز کے اندر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون میسر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو برائی کرنے والے ہیں، بے حیائی کا کام کرنے والے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ تنہائی میں ایسا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تم جو بھی کرتے ہو اس کو واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تصنعون، جو تم اعمال کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے۔ نیک عمل کرو تب بھی اس کے علم میں ہے، کوئی برا عمل کرے تب بھی اس کے علم میں ہے۔
اس لیے کہ اس کی سزا اور جزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس میں لوگوں کو بشارت بھی دی گئی ہے کہ تم نیکی کرو تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ تم نے نیکی کی اور ضائع ہو گئی۔ اور اس میں انسانوں کو ڈرایا بھی گیا ہے تم گناہ کرو تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ ہم نے گناہ کر لیا اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو گویا کہ یہ الفاظ جو ہیں شروع میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس سے مراد مخاطب اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے، پوری امت کے لیے یہ خطاب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے بحث اور تکرار نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ یہاں اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ بعض علماء نے لکھا کہ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اسلام لے آئے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اسلام لے آئے، ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے ساتھ جب کبھی ان کے کسی پہلا جو ان کا عمل تھا، طریقہ کار تھا، اس پر گفتگو کرنے کا موقع ملے تو اچھے انداز میں، تانا دینے کے انداز میں نہیں، سرزنش کے انداز میں نہیں انہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو عمومی اہل کتاب ہیں جو ایمان نہیں لائے، لیکن وہ آپ کی اتنی مخالفت بھی نہیں کرتے، آپ کے ساتھ برسر پیکار بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ اپنا دین ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو دین کی اصل اور دین اسلام کے بارے میں سمجھائیں تو ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کیجئے، اچھے انداز میں ان کے ساتھ بحث کیجئے، تاکہ ان کی بات پہلے سنیے، پھر اپنی بات ان کو سنائیے، ان کو ٹوکیے نہیں ان کی بات پہ، بلکہ اس انداز میں ان سے گفتگو کیجئے کہ تاکہ وہ اپنی بات کر لیں، آپ اپنی بات کریں تو ان کو آپ کی بات سمجھ آ جائے، تو شاید وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ تو ان کے ساتھ تو اچھے طریقے کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں بھی تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل سادہ ذہن ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ کسی بھی نظریے پر قائم نہیں ہوتے، تو حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کے ساتھ آپ بات کریں تاکہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اور دوسرا والموعظۃ الحسنہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باس تمہیز کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی آپ اچھے طریقے سے نصیحت کے انداز میں ان سے بات کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، بحث و تکرار کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو ان کے بھی بارے میں فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ بھی اچھے اسلوب میں گفتگو کرو، کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ آپ کو الجھائیں اور آپ کو غصہ دلائیں، لیکن آپ ان کے ساتھ بھی اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ تو یہاں فرمایا آپ اہل کتاب کے ساتھ بحث و تکرار نہ کرو مگر احسن طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس اچھی اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو نتیجہ ذکر کیا ہے سورۃ حامیم سجدہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، ادفع باللتی ہی احسن، ایسے انداز میں دوسرے کو جواب دیجئے، دوسرے سے گفتگو کیجئے جو احسن انداز ہے۔ اگر آپ احسن انداز میں کسی سے گفتگو کریں گے اور کسی سے بحث کریں گے تو پھر کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، گویا کہ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، دوسرا بھلے ترش انداز اختیار کرے، وہ آپ سخت الفاظ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرے، لیکن آپ اچھے انداز میں گفتگو کریں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس کے نتیجے میں وہ شخص جو آپ کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ فرعون سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور باغی کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف
فرعون کی طرف دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون جیسے باغی اور سرکش کے ساتھ جا کر بھی آپ نے نرم انداز میں گفتگو کرنی ہے. قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے. تو فرمایا یہ عام طور پہ جو اہل کتاب ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی ان میں سے جو ظلم پر اٹ جائیں، ضد اور ہٹ درمی پر اٹ جائیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں اور حق بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہ ہوں، تو فرمایا ان کے ساتھ بحث کرنا، مناظرہ کرنا، تکرار کرنا بے سود ہے. جو آدمی یہ سمجھ کے کہ میں نے ماننا ہی نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں ماننا ہی نہیں، تو ایسے آدمی جو ہیں ان کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا یہ بے سود ہے. یا دوسرا معنی علماء نے کیا کہ وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا، آپ کے سامنے لڑائی کرنے پر، قتال کرنے پر اتر آتے ہیں، تو پھر ان کا جواب جو ہے وہ اسی طرح دینا چاہیے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑے پر اور جنگ و جدال پر اتر آتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ قتال پر اتر آتا ہے، تو پھر اس کے خلاف جہاد کرنا اس کا اسلام نے حکم دیا ہے. تو یہ نرمی کن کے لیے ہے کہ جو ایسے لوگ جو میدان جنگ میں نہیں ہیں یا آپ کے سامنے تلوار لے کر نہیں کھڑے ہیں، آپ نرمی کریں گے تو وہ آپ پر حملہ کر دیں گے، تو وہاں تو مقابلہ ہے. لیکن یہاں یہ لوگ تو یا اس سے مراد وہ لوگ جو ضدی اور تعصب رکھتے ہیں دل میں اور حق بات کو ماننے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوتے. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ لڑائی کریں. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ دین حق یعنی اسلام کو وہ مانتے ہیں. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، حتیٰ کہ وہ جزیہ دینے پر رضامند ہو جائیں اور مسلمانوں کی سلطنت میں رہ کر مسلمانوں کے ماتحت زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اس کے بعد فرمایا وَقُولُوا، اور آپ یہ بات کہیے آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اہل کتاب کو بھی. یعنی یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہم بحث اہل کتاب کے ساتھ جب کوئی بحث و تکرار ہو تو ہم ان کے سامنے اپنا عقیدہ واضح کر دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جتنی کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں، خواہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کریم، یا پھر وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر نازل کی ہیں، ہم ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سچی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سچی کتابیں ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں ایمان کے ارکان کے اندر بھی یہ بات بنیادی طور پر ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان، والقدر خیر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. تو گویا کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اہل کتاب پر ہم واضح کریں بحث و تمیز کے دوران، تکرار کے دوران، کہ ہم اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اسی طرح جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں.
ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا اور ہم فالو کرتے ہیں صرف قرآن کریم کو اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ بات جو ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ کہیے وقول، اور آپ کہیے آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ان کے سامنے یہ عقیدہ بھی واضح کر دیجئے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، وَإِلَٰهُنَا، اور ہمارا الہ و معبود، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ و معبود ایک ہی ہے، یعنی ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا الہ و معبود بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور آپ کا الہ و معبود بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی پوری کائنات کا سچا اور حقیقی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان کا معنی یہ ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جائیے، مطیع ہو جائیے، تو انہوں نے جواب میں کہا اسلمت للہ رب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے مطیع اور فرما بردار ہوا۔ تو گویا کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو ہم اس بات کو ماننے والے ہیں، اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمون، مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اس پر آیت نمبر 46 پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی آیت سے کل کا درس شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی کتاب مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور قرآن کریم کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے، ہمارے دلوں کا نور بنائے اور ہماری غموں اور پریشانیوں کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام بہن بھائی، عزیز اور عزیزات یہ جو بعد میں سنیں گے، سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ جتنے رمضان المبارک کے ایام گزر چکے ہیں، ان میں ہم نے جو بھی نیکی کی اللہ قبول و منظور فرمائے، جو کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جو باقی دن ہیں ان سے اللہ استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیخ حافظ عبدالستار حماد صاحب، ان کی صحت کچھ بہتر ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ محترم شیخ عارف جاوید صاحب بھی، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنائے۔ انشاءاللہ رات کو بھی درس ہوگا 9 بجے، تو اس میں بھی آپ شرکت کیا کریں، اسی لنک پہ وہ درس ہوتا ہے، تو رات کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔